السلام علیکم ناظرین گرامی، آپ سب کے سکھ، سکون، سہولت اور آسودگی کی دعا لیے آپ کی میزبان روزینہ سعید تعلیم اسپیشل کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین گرامی، اللہ پاک نے ہم سب انسانوں کو مختلف صلاحیتیں دے کر پیدا کیا ہے۔ ہم سب اگر اس کی پہچان کر لیں تو زندگی کی راہوں پر چلنا ہمارے لیے قدرے آسان ہو جایا کرتا ہے۔ اور کیا ہی خوب بات ہو کہ اگر ہم ان صلاحیتوں میں سے اپنے پیشن کو چنتے ہوئے پروفیشن کو بھی اس کے ساتھ ہی لے کر چلیں تو پھر زندگی میں مزہ آنے لگتا ہے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں ایسے ہی دو مہمان موجود ہیں جن میں سے ایک اپنی صلاحیتوں کو ساتھ لے کر اسی میں کامیابی کی اگلی منازل کو چھو لینے کی خواہش لیے ہمارے پاس آئے بیٹھی ہیں، اور دوسرے مہمان نے اپنی زندگی میں کس طرح سے اس صلاحیت کو یا اس خواہش کو، اس چاہت کو دوسری راہوں پہ موڑ دیا اور خود کسی اور سمت چل پڑے۔ پھر کیا ہوا، یہ ہونی کی زبانی جانیں گے۔ تو آئیے ملتے ہیں آج کے مہمان۔ سچ مچ کے مہمان ہیں کہ لاہور میں وہ مہمان بن کر آئے ہیں۔ شہر محبت بھاولپور سے ہمارے پاس تشریف رکھتے ہیں جناب زاہد بیگ صاحب۔ آپ ایک پینسل اسکیچ آرٹسٹ ہیں، بہت خوبصورت اسکیچز اس مہارت سے بناتے ہیں کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ کسی بھی پیشہ ورانہ تدریس سے کے مراحل سے گزرے بغیر یا اس کو سیکھے بغیر آپ نے اتنی مہارت کیسے حاصل کر لی۔ یقیناً یہ آپ کا جذبہ ہے جو آپ کو یہاں لے کر آیا۔ اور ہمارے ساتھ دوسرے مہمان تشریف فرما ہے جناب محمد عدیل قریشی صاحب۔ آپ سافٹ ویئر انجینئر ہیں اور اس میدان میں آپ کے کیا کمالات ہیں وہ ہم انہی کی زبانی جانیں گے، کیونکہ یہ وہ میدان ہے جہاں کی وہ جو ڈگریوں کی نزاکت، یہ کچھ مجھے سمجھا رہے تھے کہ یہ بڑا ایک ٹاپ کا ہوتا ہے جو سیپ کنسلٹنٹ ہے، وہ کیا ہوتا ہے اور یہ کیسے اس طرف آئے، ہم ان سے جانیں گے۔ اور آپ کے لیے یہاں سے کیا نکلے گا کہ آپ کو بھی کبھی اپنے سفر کی راہیں تبدیل بھی کرنا پڑے تو پھر بھی منزل کبھی دور نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ تو ہم پروگرام کا آغاز کرتے ہیں جناب زاہد بیگ سے۔ کچھ اپنے بارے میں بتائیے ہمیں۔ میرا نام زاہد بیگ ہے، شہر بہاولپور سے میرا تعلق ہے۔ میں گریجویشن کیا ہوا ہے میں نے، اور آرٹ میرا پیشن ہے، پینسل آرٹ اسپیشلی، تو اسی کو امپروو کرنے کی تگ میں لگا ہوں۔ صحیح، تو کیسے مطلب آپ کو کب پتہ چلا کہ آپ کے اندر یہ صلاحیت ہے، یہ پینسل پکڑنے کا فن کیسا ہے؟ کیونکہ گریجویشن تو آپ بتا رہے ہیں کہ وہ آپ کے دوسرے مضامین میں ہے۔ جی، شوق تھا مجھے بچپن سے، جیسے کسی بھی بچے کو ہوتا ہے پینسل، یا کوئی بھی ناظرین کسی سے بھی کوئی انٹرویو کرتے ہو کہتے ہیں جی ہمیں بچپن سے شوق تھا۔ ایگزیکٹلی ہوتا ہے، ایسے ہی ہے۔ صحیح، پینسل پیپر پکڑ لیا، الٹی سیدھی لائنیں لگا لیں، بس طرح کرتے 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 میں شوق ڈیولپ ہوتا رہا۔ پھر گھر میں بڑے بھائی کو دیکھ لیا، وہ جو کالج میں جاتے تھے، ان کو شوق تھا وہ پینسل آرٹ وغیرہ۔ نہیں، وہ شوقین تھے وہ بھی۔ پہلی انسپریشن میری وہی تھی، وہاں سے ہی دیکھا ان کو بھائی کو کام کرتے ہوئے، اس طرح سے شوق مزید ڈیولپ۔ پھر وہ انہوں نے مجھے وہ کلرنگ بکس لا دیں، کلر لا دیے، اس طرح سے کرتے کرتے بس یہ سلسلہ چل پڑا۔ 2015 میں نے اس چیز کو زیادہ سیریس لیا، جب مجھے یونیورسٹی میں ڈپلومے کے دوران سر میرے ہیں عظیم قریشی صاحب، انہوں نے مجھے موٹیویٹ کیا بہت زیادہ، تو اس کی وجہ سے سلسلہ چل پڑا۔ صحیح، بہت خوب۔ تو کس کو آپ ایک بریک تھرو سمجھتے ہیں، یہ ہم آپ سے آ کے دوبارہ پوچھتے ہیں۔ تھوڑا سا ہم جناب عدیل قریشی صاحب سے پوچھیں۔ ناظرین گرامی، مجھے اس پروگرام کی ریکارڈنگ سے پہلے بتا رہے تھے یہ دونوں نوجوان کہ عدیل بھی بہت خوبصورت پینسل اسکیچنگ کرتے تھے، بہت اچھی ڈرائنگس بناتے تھے، اور آج ہمارے پاس زاہد صاحب کے فن کے نمونے تو موجود ہیں، آپ گاہے بگاہے اسکرین پر ان کو دیکھیں گے، ملاحظہ کریں گے، اور یقیناً میری طرح آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ لیکن عدیل صاحب کے ہمارے پاس فن کے نمونے تو نہیں ہیں، لیکن انہوں نے کب اپنے اس شوق کو چھوڑا اور پھر کیسے پتہ چلا کہ ہمیں سافٹ ویئر کی طرف آنا ہے؟ آپ اپنے بارے میں پہلے کچھ اپنا تعارف دیجیے۔ میرا نام محمد عدیل قریشی ہے، میں بھاولپور سے بلونگ کرتا ہوں، اور مجھے بھی بچپن سے شوق تھا۔ پڑھائی کے دوران بھی میں ڈرائنگ کرتا تھا، مجھے کیلی گرافی کا بھی شوق تھا، بلکہ میرے جو والد صاحب ہیں وہ مجھے دیکھتے تھے کہ یہ خود سے کرتا ہے، ایک مطلب سیکھا ہوتا ہے وہ اور چیز ہوتی ہے۔ اس کے بعد میں نے مڈل میں بھی اس سبجیکٹ کو، آرٹ کو چوز کیا اور چاہا کہ اس میں ہی اپنا فیوچر بناؤں، لیکن یہ تھا کہ میں نے اس فیوچر دیکھنے کے لیے میں نے اس کو کنٹینیو رکھنے کی کوشش کی، لیکن میرے والد صاحب نے مجھے میٹرک کے بعد مجھے یہ کہہ کے روک دیا کہ یار پاکستان میں اس کا سکوپ نہیں ہے،
तो आप कोशिश करो कि आप अकाउंट्स बिजनेस इसकी लाइन में जाओ, क्योंकि मेरे जो बड़े भाई हैं, सबसे बड़े ब्रदर जो हैं, वो उन्होंने 99-2000 सेशन में MBA किया और वो इस वक्त एक अच्छी जॉब पर हैं, बैंक में हैं, लेकिन एक अच्छी जॉब पर हैं। तो उसको देखते हुए मेरे वालिद साहब ने आई थिंक ये कहा कि पाकिस्तान में नहीं है इसका स्कोप, तो आप इसको छोड़कर आप बिज़नेस या इस लाइन में जाओ। तो वो मैं कंटिन्यू नहीं कर सका। मैंने बिज़नेस की लाइन में आने के बावजूद एज ए हॉबी मैंने आर्ट को भी कंटिन्यू रखा। घर जाना ऑफिस से, टाइम पास करने के लिए मैंने ड्राइंग करनी, स्केच करने, और मुझे लैंडस्केपिंग का भी शौक़ था। बिल्डिंग्स हैं, ये है, लेकिन मुझे और उसके अलावा ये था कि मुझे देखने के यूट्यूब से मैंने वीडियोस देखनी, वहाँ से सीखनी कि किस तरह ये ड्राइंग करते हैं, कि किस तरह स्टार्ट है, या किस तरह इनका तरीक़ाकार है कि ये लैंडस्केपिंग किस तरह करते हैं। वहाँ से मैंने इनकी वीडियो से कुछ सीखा, वहाँ से देख देख के मैंने बनाना। लेकिन ये है कि फिर मैं इसको फ्यूचर में लेकर नहीं चल सका और मैंने इस लाइन को सिर्फ एज ए हॉबी ही साथ रखा। और अब ये है कि मैंने बिज़नेस को चूज़ किया और उसके बाद मैंने MBA किया भावलपुर इस्लामिया यूनिवर्सिटी से। ये मैंने किया 2013 में। उसके बाद मैंने MS फाइनेंस किया कॉमसेड इस्लामाबाद से 15 और 16 सेशन में। वहाँ करने के बाद फिर MBA ये MS फाइनेंस करने के बाद तो बिल्कुल ही मैं इस फील्ड को छोड़ गया। फिर ये था कि उसके बाद मैंने जॉब स्टार्ट की। मैंने फर्स्ट जॉब की इधर इस्लामाबाद ISCO में। वहाँ भी मैं अकेला रहता था रूम रेंट पे लेके। तो वहाँ भी मैंने साथ जब भी ऑफिस से आना मैंने ड्राइंग ही करनी, और मुझे कोई ऐसा कोई शौक़ नहीं था, ना कोई TV देखने का कोई शौक़ या कोई मैचेस इस तरह का कोई इंटरेस्ट नहीं। तो इसी को बनाना, टाइम पास इस तरह ही करना। सही। उसके उसके बाद फिर आगे जॉब, और मतलब जैसे इंसान जॉब, दूसरी जॉब और इस तरह स्विच करता गया। तो आजकल मैं इत्तेहाद केमिकल में हूँ। यहाँ मैं SAP कंसल्टेंसी की जॉब कर रहा हूँ और ख़ुद को मुतमईन तो करता हूँ, लेकिन समझता नहीं हूँ कि मैं मुतमईन हूँ इस जॉब से, क्योंकि अब भी मैं घर जाता हूँ। मेरी हालांकि फैमिली है, मेरे बच्चे हैं माशाल्लाह 2, तो उनके बावजूद मैं ड्राइंग को टाइम देता हूँ और करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ तक कि मैंने अपने घर भावलपुर में जो ऊपर वाला मेरा पोर्शन है, उसको मैंने, उनकी दीवारें जो हैं वो मैंने ड्राइंग से भरी हुई थी। मैंने लैंडस्केपिंग के, मैंने साथ, मेरे साथ भांजे हैं, उनके साथ लेके, मेरे पास हालांकि टूल्स नहीं थे सारे, लेकिन मैंने पेंसिल से दीवारों पे मैंने पेंसिलें ख़त्म कर देनी, कर करके ड्राइंग उस पे दीवार पे। लेकिन ये है कि बस वो टाइम पास, और इस तरह मैंने वो छोड़ी और लाइन छोड़कर मैंने इस बिज़नेस की लाइन में आया और बस ये जॉब कर रहा हूँ। और ये मेरी फैमिली है, लाहौर शिफ्ट हो चुका हूँ मैं, तो यहाँ मैं जॉब कर रहा हूँ साथ फैमिली। अब यही लाइफ रह गई है बाकी। बहुत खूबसूरत, बहुत मुझे इतना अच्छा लग रहा था अदील कुरैशी को सुनना कि जी चाह रहा था कि बात करते चले जाएं। क्यों मैं आपको नाजरीन यहाँ ये बात बताना चाहूँगी कि जनाब जाहिद बेग साहब को हमने बतौर ख़ास दावत दी अपने तालीम स्पेशल के लिए। इनके बहुत ज़्यादा मारूफ है माशाल्लाह ये अपने पेंसिल स्केचेस के हवाले से। आज सोशल मीडिया का दौर है और फेसबुक कई हवालों से एक नेमत बन चुकी है बहुत सारे लोगों के लिए। उनका काम मंजर आम पर लाने के लिए फेसबुक ने बहुत सारे लोगों को राइटर बना दिया और बहुत सारे लोगों को शायर बना दिया। ये कम लोग थे लेकिन उनका काम मंजर आम पर नहीं आता था। तो जाहिद साहब को हमने दावत बतौर ख़ास दी थी। अदील साहब उनके मेज़बान हैं। लाहौर में ये चुके रहते हैं और ये शहर मोहब्बत से तशरीफ़ लाएँ, और जो इनको जो लाहौर से मोहब्बत है वो किसी और से मोहब्बत है, तो कोई और जो है वो फ़िलहाल इनकी जॉब है और इनके फैमिली है। बात जो मैं कर रही थी कि मुझे बहुत अच्छा लगा अदील साहब आपको सुनना कि आपकी गुफ्तगू में बहुत से हमारे लिए मैं समझती हूँ कि असबाक हैं, हमारे नाजरीन के लिए असबाक हैं। इस प्रोग्राम का नाम तालीम स्पेशल है, तो हम तवक्को करते हैं कि ये हमारे तालिब इल्मों के लिए भी जो है बहुत सारे अपने अंदर सबक लिए हुए हो।
تو یہاں پر یہ سیکھا میں نے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ اپنے جو ایک آپ کا ایک شوق تھا، ایک آپ کو ایک اندر سے پھوٹتا ہے، ایک یہ خودرو نباتات کی طرح ہے یا ایک ایسے آبی چشمے کی طرح ہے جو ابل پڑتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ اسی میں ایکسیل کرو اور اس کے بعد آپ اپنا پیشہ بھی اسی کو بنا لو. جیسے کہ میں نے گفتگو کے آغاز میں کہا، بن جائے تو بہت ہی اچھی بات ہے، لیکن اگر نہیں تو آپ اس کو ساتھ ساتھ لے کے چل سکتے ہیں، اپنی تسکین کر سکتے ہیں، روحانی تسکین. کوئی بھی اب کسی کو گانے کا شوق ہے یا کوئی انسٹرومنٹ بجانے کا شوق ہے تو وہ اس کے ذریعے رزق نہیں بھی کما سکتا تو اس کو اپنے شوق کی حد تک تو رکھ سکتا ہے. تو آپ کا یہ جو شوق ہے اس نے آپ کو دوسرے یعنی کاموں میں الجھنے سے بچایا. آپ کی کوئی فالتو کی ایسی دلچسپیاں نہیں ہونی، بالکل، اور آپ اس کی حد تک رہے، آپ کی ذوق کی تسکین ہوتی رہی، ایک روحانی نشو نما بھی ہوتی رہی. بالکل. اور دوسری طرف آپ نے محنت کی، آپ نے تعلیم حاصل کی، اس میں بھی آپ بہت اگلے منزلوں تک جا پہنچے. مطلب یہ نہیں کہ سیدھا سادہ آپ نے بی ایس کر لیا اور رک گئے، آپ نے میڈیوکر سی کوئی جاب آئی اور اس کو کر کے رک گئے. آپ نے ایم ایس بھی کیا، آپ نے ایم بی اے بھی کیا، تو آپ ایک روشن مثال ہیں کہ دیکھیں اس طرح آگے سے آگے ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں. تو خوب سے خوب تر کی تلاش جاری رہنی چاہیے. یہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ آج 5 مرلے کا مکان بنائیں، کل 10 مرلے کا اور پھر 1 کنال کی کوٹھی، یا آج چھوٹی گاڑی ہے تو کل کو بڑی گاڑی. ایسا نہیں ہے. کامیابی ان میں نہیں ہے. اگر کامیابی دولت میں ہوتی تو شاید قارون سب سے زیادہ وہ تھا کامیاب انسان. اگر کامیابی حکومت میں ہوتی تو فرعون اور نمرود سے بڑا کامیاب انسان کوئی نہیں تھا. لیکن کوئی ان کو کامیاب انسان نہیں مانتا. تو کامیابی جو ہے وہ ایک آپ کی تسکین، اور دوسری اس بات میں کہ آپ اپنے جیسے انسانوں کے لیے کس قدر نفع بخش ہیں. تو آپ جب ایسا ہاتھ بن جائیں گے کہ جو نہ صرف خود کما رہا ہے وہ بلکہ دینے والے ہاتھوں میں سے ہے، تو اس سے بڑی اچھی کیا بات ہوگی. بہت خوبصورت بات ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ زاہد جو ہیں وہ ابھی اپنے اس جو ہے پیشن ہے اسی کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں. ہم زاہد سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو یہ ایسا کوئی مرحلہ، کوئی آپ کو ابو جان نے کیوں نہیں ٹوکا کہ بھئی چلو تم بھی کوئی ایسی تعلیم حاصل کرو؟ کیا ہوا آپ کی زندگی؟ مجھے ٹوکا تو گیا، مطلب آرٹ ہمارے ملک میں اسکوپ نہیں ہے نا اس کا. مطلب یہاں پہ فنکار اپنے فن سے کار نہیں خرید سکتا. یہ جملہ آج زاہد کی زبانی میں نے دوسری بار سنا. انہوں نے اس سے پہلے بھی ہمارے مہمان تھے اور انہوں نے کہا کہ فنکار اپنے فن سے کار نہیں خرید سکتا. یہ واقعی ایک اس کو کس روشنائی سے لکھا جائے؟ شاید اس کو سیاہی سے لکھنا پڑے گا. یہ جملہ قابل غور ہے. مجھے کہا گیا گھر میں، ابو نے کہا، بھائیوں نے بھی کہا، مگر وہ جو روح کی تسکین ہے نا وہ مجھے کہیں سے بھی نہیں ملتی سوائے اس کے کہ میں پینسل اٹھاؤں پیپر سامنے اور میں بناتا چلا جاؤں، کچھ بھی بناتا چلا جاؤں. وہ ایک جو اندرونی کشمکش تھی نا وہ اسی سے جا کے مجھے کہیں سکون ملتا ہے. ادروائز یہ عجیب سی بے چینی بیداری پھر ساتھ ساتھ رہتی ہے میرے. صحیح. مطلب آپ کے لیے روح زیادہ اہم ہے، بدن نہیں. لیکن یہاں پر ہم یہ چونکہ ہم تھوڑا سا یہاں آنے سے پہلے تھوڑے احوال جان چکے ایک دوسرے کا، تو عدیل صاحب کے ساتھ یہ ذراہ مذاق بات ہو رہی تھی کہ زاہد کے گھر کا بریڈ اینڈ بٹر چلتا ہے. ان کے ماشاءاللہ بڑے بھائی ہیں، ماشاءاللہ 1 نہ 2 پورے 5 عدد. تو وہ اور ابھی یہ کسی قسم کی خانگی ذمہ داریوں میں بھی نہیں پڑے ہیں، تو یہ اس کو لے کر چل رہے ہیں. کہ یہاں تھوڑی سی میرا خیال ہے کہ میں چونکہ استاد ہوں تو میں تھوڑا یہ کہنا چاہوں گی، دونوں کی زبانی میں نے یہ بات سنی کہ پاکستان میں آرٹ کا کوئی وہ مستقبل نہیں ہے. ایسا تو یقیناً نہیں ہے کہ اس میدان میں بھی لوگ کامیابی حاصل کرتے ہیں. اب وہ کیا ہے، بعضوں کا طرحوں کا پتہ نہیں ہوتا. جیسے آج آپ دیکھتے ہیں نیشنل کالج آف آرٹس سے بھی لوگ پڑھ کے اپنی پسندیدہ یا مطلوبہ فیلڈ میں پڑھ کر بھی رزق بھی کما رہے ہیں، اور دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. تو ہو سکتا ہے جیسے آپ کو عمارتوں میں بھی دلچسپی تھی، اگر آپ آرکیٹیکچر میں جاتے، یہ کبھی ذہن میں خیال آیا کہ اس میں جاتا تو دونوں چیزیں چلتی؟ بالکل میم، میں نے ایسا دیکھا. بالکل میرا ایک دوست بھی تھا، نیبر تھا، آرکیٹیکٹ تھا. وہ ڈرائنگ کرتا تھا اور وہ میرے سے، اس کا جو بڑا بھائی تھا وہ میرا دوست تھا، اس کا وہ جو چھوٹا بھائی تھا وہ ڈرائنگ کرتا تھا اس وقت اسکول لیول پہ. لیکن اس نے اس فیلڈ کو ہی چوز کیا، آرٹ کو ہی. اس نے یہاں
मास्टर इन फाइन आर्ट्स भी किया और उसके बाद मास्टर इन अच्छा आर्किटेक्चर में भी मास्टर किया। मैं उसकी ड्राइंग्स अब भी देखता हूँ और मुझे रश्क आता है, माशाल्लाह बहुत अच्छी ड्राइंग करता है। और उसने मतलब है इंडिया में भी मुकाबला करने गया था और बाकायदा वो जीत के आया था। वो इस लेवल का आर्टिस्ट है और आजकल उसने यहाँ लाहौर में स्टूडियो भी बनाया हुआ है अपना, मोइनुर रहमान स्टूडियो के नाम से। और वो वहाँ क्लासेस भी पढ़ाता है लड़कों को, ट्यूशन मतलब इस तरह की क्लासेस एडमिशन की तैयारी के लिए। उसने खुद मतलब पंजाब यूनिवर्सिटी से उसने किया था मास्टर इन आर्ट। तो मैं भी मैम एक दफ़ा जब मैंने कॉमसेट में एडमिशन लेने गया तो उस दौरान मैंने कॉमसेट में एडमिशन के लिए उनका टेस्ट दिया, तो आपको होता फ़ौरन उसका रिज़ल्ट नहीं आता, 2 या 3 या 1 वीक लेते हैं। उसके बाद मैं लाहौर में भी आया इस्लामाबाद से डायरेक्ट इधर पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए, एमएस के लिए फाइनेंस में। इधर मैंने एडमिशन के लिए मैंने अप्लाई किया, मेरे दोस्त था साथ, उसको मैंने कहा यार मेरा शौक था, मैं इधर टेस्ट देना चाहता हूँ एनसीए का। और मैंने एनसीए का टेस्ट दिया और वो मैंने टेस्ट क्लियर भी किया, जो मेरा शौक था। और उसके बावजूद मैंने उसका टेस्ट क्लियर किया। मैं हकीकत बात है, ये जाहिद भाई हैं ना, ये कभी सीखे हैं ना मैं कभी ड्राइंग सीखा, ये खुद से शौक था हमारा। और जैसे आपने कहा कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को मुख्तलिफ सलाहियतों से ना, तो ये शायद हमारी सलाहियत थी जो अल्लाह ताला ने दी। और उसी सलाहियत के बिहाफ पे मैंने वो टेस्ट दिया और वो मैंने टेस्ट क्लियर किया। लेकिन उन्होंने एडमिशन के लिए कॉल की तो मैंने उनको इनकार कर दिया, क्योंकि उसके फ़ौरन बाद ही मेरा जो लाहौर कॉमसेट इस्लामाबाद से मुझे कॉल आ एडमिशन के लिए, और मेरी लाइन मेन वो थी। तो फिर मुझे इसे सिर्फ एज ए शौक और एज ए हॉबी में ये टेस्ट देने हैं, तो मुझे ये छोड़ना पड़ा। मैंने फिर एडमिशन भी इधर नहीं लिया। सही, लेकिन मेरा ख्याल है कि कल्क तो आपको नहीं होता होगा, मतलब वो एक हुक सी तो उठती है कभी, क्योंकि आपको वो खींचता है अपनी तरफ जो आपके अंदर की सलाहियतें हैं, लेकिन उसकी आप तस्कीन कर सकते हैं एक, जैसे आपने अभी कहा हॉबी की हद तक, आपने पेशा नहीं भी बनाया। तो सबक हम यहाँ पर यही अपने नाज़रीन को देना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है कि कभी किसी जगह पे आप दिल छोड़ बैठे। आपके लिए एक राह नहीं तो दूसरी, दूसरी नहीं तो तीसरी। अल्लाह ताला ने सभी इम्कानात आपके अंदर छुपाए हुए हैं। आप एक माशाल्लाह बड़ी कामयाब जिंदगी गुजार रहे हैं इस वक्त, और उस शौक ने आपको और बहुत सारी चीजों से बचा के रखा है। आज भी आप उसको भी साथ लेके चल रहे हैं। उसी को टाइम देता हूँ। जब इंशाल्लाह आपको जिंदगी मौका देगी, अगर आपको लगता है कि कोई आपके पास प्रोफेशनल डिग्री भी होनी चाहिए, छोटा मोटा कोई आप डिप्लोमा भी कर सकते हैं, अदरवाइज ये आज तो मीडिया ही उस्ताद है, सोशल मीडिया से सब कुछ सीख सकते हैं। तो लेकिन ये कि जाहिद को भी हम यही बात कह रहे थे कि आप ज़रूर कोई ना कोई इसमें एक अपने साथ टैग लगवा लें, कोई डिप्लोमा ज़रूर लें। लेकिन आप नाजरीन आप देख रहे होंगे, आपकी स्क्रीन पर ये नज़र आ रहे हैं, इनके फन के नमूने से बनवाते हैं और इनके स्केचेस माशाल्लाह एक अपनी मुकाम तो रखते हैं, पहचान रखते हैं, कीमत भी रखते हैं। इसके लिए आपको कीमत अदा करना पड़ती है, और जाहिर है वो उतनी तो नहीं होती कि जितना माशाल्लाह ये जितना वक्त सर्व करते हैं, लेकिन ये कि फिर भी कुछ ना कुछ आपको अपना कम से कम मेरा ख्याल है ड्राइंग का मटेरियल खरीदने के मिल जाते हैं। तो ऐसा कि आपसे पूछ रहे थे कि आप कब आपको आपकी पहली जो ड्राइंग आपको अच्छी लगी कि भाई ये मेरी कामयाबी है, कुछ अपने शौक के सफ़र के बारे में और बताना। अब मैं जितना आर्ट इम्प्रूव कर गया हूँ, तो जो मेरे पिछले आर्ट वर्क थे टूटे फूटे थे, मुझे वो भी बेहतरीन लगते हैं, क्योंकि वो मेरा असासा है, मेरी शुरुआत थी, वो पहली सीढ़ी पर कदम रखी, वो मुझे अभी भी अजीज हैं। वो 30 से 35 40 हैं, वो अभी तक मैंने अपने पास महफूज रखे हैं। मैं अक्सर उनको देखता रहता हूँ, तो खुद से इंस्पायर होता रहता हूँ कि यार मैं यहाँ से निकल कर यहाँ पर आया था, तो यहाँ से आगे भी जाना है। हाइपर रियलिस्टिक काम करना मेरा पैशन है कि मुझे वो मुकाम हासिल करना है, इंशाल्लाह लगा हुआ हूँ। इसको जरा आप हमारे नाजरीन के लिए वजाहत कीजिए कि हाइपर रियलिस्टिक किसको कहते हैं? हाइपर रियलिस्टिक सबसे आखिर दर्जा है किसी भी आर्ट का, जिसमें कैमरे से ली गई फोटो और हाथ से बनाई फोटो में फर्क मतलब खत्म हो जाता है। वो फिर उस पे आर्टिस्ट 300 घंटे 400 घंटे तक काम करता है। वो एक एक पोर बनाता है, एक एक सेकंड को उसमें रियलिस्टिक बनाता है, बेहतरीन किस्म का, वो फर्क खत्म हो जाता है। ये आपका जो है मंजिल आपने इसको बनाया,
تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ زندگی کبھی آپ کو خدا نخواستہ رخ موڑ دے کسی اور جانب، یا مطلب آپ نے یہی سفر اپنا اس سمت میں ہی رکھنا ہے، کوئی اور رکاوٹ آ سکتی ہے؟ مجھے لگتا ہے مجھے آرٹ کی لت لگ چکی ہے، اب یہ نہیں چھوڑنے والی. میں ہر چیز چھوڑ دیتا ہوں، میں اس کو نہیں چھوڑتا. صحیح، ٹھیک ہے. اس کے بارے میں ہم آپ کی اس لت کو مزید کھنگالنے کے لیے اور ہم جاننا چاہیں گے، یہاں وقت ہوا ایک مختصر سی بریک کا، تو ملتے ہیں ناظرین، ہمارے ساتھ رہیے گا. خوش آمدید ناظرین، بہت شکریہ ہمارے ساتھ رہنے کے لیے. آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں 2 ایسے آرٹسٹ مدعو کیے ہوئے ہیں جن میں سے ایک آج بھی اپنے پیشن کو ساتھ لے کر چل رہی ہیں، ایک نے اپنی زندگی کی راہیں تھوڑا سا تبدیل کی، لیکن وہ بہت مطمئن ہیں، پرسکون ہیں، اور ان کے بارے میں ہم تھوڑا سا کچھ اور جانیں گے. تو ہم آتے ہیں زاہد بیگ صاحب کی طرف اور ان سے پوچھتے ہیں کہ کب آپ اس راہ پر جب چل رہے تھے تو آپ کو لگا کہ کامیابی یہ ہے یا قریب ہے؟ مجھے 2015 میں بیٹھا ہوا تھا اپنے یونیورسٹی کے لیب میں، وہاں پہ کام کرتے ہوئے. وہاں پہ پہلی دفعہ مجھے ایک آرٹسٹ کا کام شو ہوا. بشرا اسلم نام تھا ان کا، بڑا بہترین کام کیا انہوں نے. ان کے کام کو دیکھ کر پھر تھوڑا سا مجھے لگا کہ مجھے بھی ابھی بہترین کرنا ہے. پھر وہاں ان سے میں نے رابطہ کیا کہ مجھے مطلب آگے آپ کوئی وے فارورڈ بتائیں، کہاں سے سیکھا جا سکتا ہے. مطلب میں وہاں پر نہیں گیا سیکھنے کے لیے اس طرح سے. باقی یہ کہ خود امپروو کرتا گیا. جتنی پینسل ڈرائنگ تھیں، جو مجھے جو امیج اچھے لگے میں ان کو اٹھا لیتا ہوں کہ ڈرائنگ کرتا ہوں ایسے امپروو کرتا آگے تک بڑھتا گیا ہوں میں. اب مجھے یہ لگتا ہے جو میری کامیابی ہوگی وہ مجھے یہ لگتا ہے کہ نا ہائپر ریئلسٹک پاکستان کا سب سے بہترین ہائپر ریئلسٹک آرٹسٹ بن جاؤں، کہ مطلب میری مثالیں دی جائیں کسی بھی ادارے میں، یونیورسٹی میں، کالج میں، کہ یہ اس نام کا یہاں پر کوئی آرٹسٹ ہے جس نے یہ کام کیا تھا یا یہ کام کر رہا ہے. یہ میرا ڈریم ہے اور یہ میں اس کو اچیو کرنا چاہتا ہوں. آپ کا یعنی جذبہ ہی آپ کا رہنما بنا ہے، بے شک آپ کی رہنمائی کر رہا ہے. تو یہ تو آپ نے بتایا کہ آپ کو ایک آرٹسٹ کا کام آپ کے سامنے آیا جس سے آپ انسپائر ہوئے. آپ کی خود وہ کون سی پہلی تصویر تھی جس نے، یا آپ کو مارکیٹ میں ویلیو ملی؟ کیسے لوگوں تک آپ کا کام پہنچا؟ آپ بتا رہے تھے کہ ماشاءاللہ آپ لوگ پے کرتے ہیں، اچھا پے کر دیتے ہیں آپ کو آپ کے کام کا. تو وہ کیسے آپ متعارف ہوئے مارکیٹ میں؟ مارکیٹ میں فیس بک کے ذریعے. اچھا، وہ میرا پہلا تھا کہ وہ ایک آسان راستہ تھا کہ زیادہ لوگوں تک پہنچا جا سکتا تھا. بہت نعمت ثابت ہوئی ہے بہت سے حوالوں سے فیس بک. جی، وہاں پہ میں نے اپنا کام ڈالنا شروع کیا تھا. پھر وہاں سے اس وقت میرا کام بھی ٹوٹا پھوٹا تھا، لوگ اس کے باوجود مجھے آرڈر دینے لگ گئے. میں بناتا گیا ساتھ اپنا کام بھی امپروو کرتا گیا. پھر میرا کام تھا ایک بزرگ عورت والا کام تھا جو مجھے لگتا ہے سب سے بہترین کام ہے میرا. اس پہ مجھے اچھی خاصی پیمنٹ بھی ملی تھی. کسی نے آپ سے آرڈر پہ بنوایا تھا. جی. ایک تو آپ کی حال ہی میں معروف ہوئی، ہم یہاں پر میرا خیال ہے ہمیں وہ اجازت دیں گے، سید جمل حسین صاحب کی ان کی والدہ کا بہت خوبصورت پورٹریٹ ہے. ہاں جی. اور بڑی محنت سے ناظرین کو ہم چاہ رہے تھے کہ تھوڑا سا اس کے ویڈیو کی صورت میں بھی وہ نظر آئے. مجھے علم نہیں ہے کہ ابھی تکنیکی اس میں کن مراحل سے گزر کر وہ آپ تک پہنچ سکے گا یا نہیں، لیکن تصاویر میں آپ دیکھ سکیں گے کہ بہت خوبصورت، بہت شفیق سی اماں. وہ مجھے میں آپ کی بات کر رہا ہوں، وہ پورٹریٹ مجھے بناتے اچھا بھی بہت لگا تھا. مطلب وہ خوشی ہوئی تھی مجھے بناتے. پھر تجمل صاحب کو اتنا پسند آیا کہ ان کو لگا کہ نہیں زاہد نے کمال کر دیا. حالانکہ میں اپنی طرف سے کوشش کی ہے کہ میں ان کی مرحومہ والدہ کو ایک دفعہ ان کے سامنے لا کے کھڑا کر دوں. یہ خراج تحسین ہے. اور دیکھیں اس کام میں ایک عجیب سی اور طمانیت ہے نا، ورنہ تو آپ کے پاس فوٹو مطلب ہوتے ہی ہیں، تصاویر آپ کے اپنے کیمروں سے کھینچی ہوئی، لیکن اس چیز میں ایک علیحدہ ہی کوئی چیز ہے، کوئی جاذبیت ہے. اٹریکشن بہت زیادہ ہے اس میں. ایک ہاتھ سے بنی ہوئی ہوگی تو وہ میرے خیال میں فوٹوگراف جو کیمرے سے لی ہوئی ہوگی تو وہ زیادہ آپ کو ایک عجیب سا آپ کو اٹریکٹ کرے گی کہ کسی نے آپ کے لیے محنت کی ہے، ہاتھ سے بنایا، گھنٹوں کی ہے.
उसके अंदर गर्क हुआ, उसने अपनी फीलिंग जज्बात सब कुछ उसके अंदर डाल के एक चीज़ आपके सामने बना के ला के खड़ी की है। बेशक। और यहाँ मैं ज़रूर ये नाजरीन को बताना चाहूँगी, और वो यकीनन मुलाज़ा भी कर रहे होंगे कि जो मैंने काम देखा जाहिद का, तो इसमें ज़्यादातर ये ऐसी तस्वीर को मुंतखब करते हैं कि जिनमें तासुरात हों, कोई आँखों के अंदर तासुरात हैं, कोई बहुत ख़ास किस्म के चेहरे आपको पसंद आते हैं, और वो उनको आप अपनी पेंसिल के ज़रिए बड़ी महारत से किरतास पर मुर्तसिम कर देते हैं। ये फ़न खुदा की तरफ से इनको वदियत हुआ है, और ये वो जो कहते हैं ना कि ई सादत बज़ोर बाजू नीस्त, तो ये बहुत खूबसूरत बात है। अब इसमें यहाँ पर हम उधर नहीं जाते, कोई लोग आते हैं आपके पास वो फतवों को लेकर भी, तो चूँकि ये हम कोई दीन का प्रोग्राम नहीं कर रहे, हमें इल्म नहीं है, अल्लाह ताला हमें माफ़ करे इस मामले में, तो हम तो भी आज फ़न की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप कुछ दिल साहब अपना कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहें कि क्या आप क्या समझते हैं कि चले कोई बात नहीं, आपने अपनी तालीम दूसरे रुख पर ले गए, तो इन्होंने बताया कि ये कामयाबी अपनी ज़ाती तौर पर ये समझते हैं कि रियल क्या आपने हाइपर रियलिस्टिक जो है आर्टिस्ट बनना चाहते हैं। आप क्या समझते हैं, आपकी क्या मंजिल है? सच मेरी मंजिल जो मैं जॉब कर रहा हूँ, मैं इससे काफ़ी मुतमईन हूँ। मैं नहीं समझता कि मैं अब एक फील्ड को छोड़कर इस वक्त में, जबकि मेरी फैमिली है, कि मैं किसी और फील्ड में मतलब है जंप करूं, उसमें ट्राई करूं। तो सॉरी मैं भी कता कलामी करना चाहूँगी, मेरा ख्याल है मैं अपना सवाल वाजे नहीं कर पाई। आपकी यही फील्ड जो आज आपका प्रोफेशन है, जब कोई इंसान कह देता है ना कि मैं मुतमईन हूँ, तो फिर आगे बढ़ने के एक अंदर जो एक जज्बा ना वो ख़त्म हो जाता है। आप संगे राह ही समझें कि ये भी संगे मील है, तो इससे आगे मंजिल कहीं और है। तो आज आप सैप कंसल्टेंट हैं, इस फील्ड में कहीं आगे और कोई होता है काम, या आप आप अपनी फैमिली के लिए अच्छा अर्न कर रहे हैं? आप लाहौर में रहायशी हैं, आपकी माशाल्लाह फैमिली है, इसके अलावा भी कोई गोल होते हैं इंसान के कि मैंने क्या मुआशरे को पे बैक करना है, या इसमें कहीं आगे जाना? मुझे इसी फील्ड में ही मैं आगे जाना चाहता हूँ, और यही है कि ये मेरी SAP एक जूनियर कंसल्टेंसी की जॉब है। मैं चाहता हूँ कि इसमें एक सीनियर लेवल भी है, उसमें ये है कि मेरे जो बड़े भाई हैं वो मेरे लिए काफ़ी इंस्पायरेशन पर्सनैलिटी हैं, वो भी इसी फील्ड में हैं, वही उन्होंने मुझे गाइड किया है इस लाइन में, और मैंने इसीलिए इसको चूज़ किया, और मैं इसको बेहतर समझता हूँ कि मैं इसे फ्यूचर में इससे मज़ीद बेहतर करूँ, और इसमें सीनियर कंसल्टेंट जो SAP की सॉफ्टवेयर की सीनियर कंसल्टेंसी की जॉब करना चाहता हूँ। और इनके ये है कि ये इस लेवल की जॉब होती है कि ये जो आजकल हम एक कंपनी में प्रोवाइड करते हैं कंसल्टेंसी की जॉब, उसमें ये है कि ये जिस लेवल का कंसल्टेंट सीनियर होता है वो एक जगह नहीं, वो चार जगह एट द सेम टाइम वो जॉब कर रहा होता है। ये सीनियर कंसल्टेंट की ये सीट होती है, और उसकी ये एक्सेस होती है कि वो सेम टाइम में डिफरेंट जो है कंपनीज को वो एक्सेस देता है अपने सॉफ्टवेयर या अपनी इस काम को। सही। मैं यहाँ पर मेरा जी चाह रहा था कि मैं आपकी जुबान सुन, वैसे तो मैं ये भी चाह रही थी कि हमारे ऑडियंस के लिए आप SAP की भी थोड़ी सी वजाहत कर देते कि ज़रूरी नहीं है कि हर कोई आपके इधर फाइनेंस से रिलेटेड हो, लेकिन साथ ही साथ ये बात तो ठीक है, कंसल्टेंसी के नाम से ही पता चलता है कि कंसल्टेंट है वो 4 छोड़ के 6 जगहों पर भी अपनी मुशावरत जो है वो फराहम कर सकता है। लेकिन आप बार बार बात करें जॉब की, आप जॉब देने वालों में से भी तो बन सकते हैं, एक फर्म बना सकते हैं अपनी, और ताकि आप आज का दौर जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप का दौर है, तो आप ये अज़ाइम जब रखेंगे, मंजिल ज़्यादा बुलंद हो, सोच शाहीन की हो, तो फिर ज़्यादा जो है मेरा ख्याल है, क्योंकि हमारे वतन को बहुत ज़रूरत है इस वक्त अज़ाइम बुलंद रखने वालों की। और यहाँ पर आप दोनों से मेरा एक सवाल है, जो भी इसका जवाब और दोनों बारी बारी देना चाहें तो, कि आज का दौर है कि थोड़ा सा भी जिसके पास कोई फ़न है या तालीम है वो पाकिस्तान को छोड़ के जाना चाहता है। ये माँ है, ये वतन हमारी माँ है, और माँ अगर कभी किसी ऐसे मसाइल का शिकार हो जाए कि उसके पास अपने बेटों के लिए कोई बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं रही हैं, तो वहाँ पर ये नहीं होता कि माँ को छोड़ जाइए। आप लोगों के जहन में ये सवाल आया, ये सोच आई कि हम छोड़ जाएं?
نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہاں جی یہ ہے لوگ ہیں ہمارے ارد گرد ہیں, دوست ہیں, کولیگز ہیں, جو بھی ہمارے اپنے ہیں جو واقعی باہر شفٹ ہو گئے اور سوئچ کر گئے وہاں جاب کر رہے ہیں, اور ہماری نسبت وہ بہت سے معاملات میں وہ ایزی لائف گزار رہے ہیں. وہ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے جو ملک کی معاشی حالت ہے, یا اور بھی آج کل جو آپ دیکھ رہے ہیں پولیٹیکل چینجز آ رہی ہیں, اور جو حالات جا رہے ہیں چاہے وہ مہنگائی کے حوالے سے ہیں یا کوئی بھی ہے, ہر روز بڑھتی انسان ہوئی پیٹرول بالکل پرائسز, بجلی کی, ہر انسان جو ہے وہ اس میں اس دلدل میں مزید پھنستا جا رہا ہے. اور گورنمنٹ اس چیز کو سیریس بھی نہیں لیتی, اور وہ نہیں دیکھتی کہ ہمارے سے نچلے درجے پہ بھی لوگ رہتے ہیں جن کے لیے بیسک جو نیڈز ہیں وہ پوری کرنا مشکل ہے. زندگی مشکل بنا دی گئی ہے, یہ ہے حالات کا جبر ہے ناظرین. لیکن یہاں پر یہ پھر میں یہ کہوں گی کہ دونوں نوجوان ہمارے سامنے یہ مثال بن کر موجود ہیں کہ حالات کا کیسے بھی کٹھن کیوں نہ ہو, آپ کا ارادہ, آپ کی کوشش اور اچھے ساتھی, یعنی یہ کسی کا بہت خوبصورت جملہ ہے کہ کوشش, دعا اور اچھے ساتھی یقینی کامیابی کا ذریعہ ہے. تو آج ہمارے پاس ایسے ہی نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو کم از کم نہ صرف کہ اپنی زندگیوں کو بہت خوبصورت, بامعنی, بامقصد بنا رہے ہیں, بلکہ اپنے ارد گرد بھی سہولت وہاں پہنچانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں. کیونکہ جب تک ہم سرو کرتے رہیں گے, ہم کوئی نہ کوئی اپنی تھوڑا سا کنٹریبیوشن ہمارا ہوگا ٹورڈز نیشن, اپنی کمیونٹی کے لیے, تو اس کا ریٹرن ملے گا, اس کا بہت کئی گنا زیادہ ہو کر واپس ملتا ہے. تو ہمیں اپنے ارد گرد بھی اجالے پھیلانے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے. تو یہاں پھر ہم واپس آتے ہیں زاہد صاحب کے پاس کہ ٹھیک ہے آپ کا کام جو ہے وہ منزل پر آیا ہے, اور آپ ان شاء اللہ تعالیٰ جو ہے مستقبل میں بھی آپ کو اس میدان میں, مطلب یہ مجھے بڑی خوبصورت بات لگی کہ آپ یہاں پاکستان کا ایک روشن دمکتا ہوا نام اپنے آپ کو بنانا چاہتے ہیں کہ جس کی لوگ مثالیں دیں. اس کے لیے آپ محنت تو کر ہی رہے ہیں. کوئی اور بھی آپ کے ذہن میں ہے کہ ایک سنگ میل کہ اچھا میں یہ کر لوں, کوئی ڈپلومہ لے لوں اس میں یا کچھ؟ ڈپلومہ ایسا جس شہر سے میرا تعلق ہے وہاں پر مجھے ایسی کوئی انسٹیٹیوٹ نہیں پراپر دکھائی دیا کہ جہاں پر ڈپلوماز ہو رہے ہوں. شہر لاہور میں تو بہت زیادہ ادارے ہوں گے جو ڈپلومہ آفر کر رہے ہوں گے آرٹ کے, مگر میرے لیے یہاں پر رہنا, شفٹ ہو جانا یا رک کر پھر ڈپلومہ کرنا تھوڑا مشکل کام ہے. تو اس لیے میں ابھی تو بالپور ہی ہوں, وہاں پر دوبارہ سرچ کروں گا کچھ, اگر ایسا کوئی ڈپلومہ وغیرہ کوئی بھی ادارہ کروا رہا ہو تو میں اپنے اس ادارے کے ساتھ منسلک ہو کے کوئی اپنا کام نکھار سکوں, آگے بڑھا سکوں. اب وہ پرانا محاورہ جہاں چاہ وہاں راہ, بے شک, تو چاہت آپ کے اندر بے تحاشا ہے, راہیں خود بخود نکلتی چلی آئیں گی. یہاں پر اگر کوئی دلچسپی سے دیکھ رہے ہوتے ہیں نا پروگرام کو, تو کچھ تجسس ہوتا ہے, کچھ سوالات اٹھتے ہیں. میں یہ بات بھی بہت خوشی سے ان اے وے کہ ان کی جو ایک سعادت مندی ہے نا اس کو دیکھتے ہوئے میں یہ بات خوشی سے بیان کر رہی ہوں. ادروائز یہ کوئی خوشی کی بات نہیں کہ زاہد صاحب کے والد صاحب جو ہیں وہ تھوڑا صحت کے مسائل کے بنا پر, اور ان کی ہمشیرہ ہیں بڑی, تو دونوں کی دیکھ بھال صاحب کے ذمہ ہے. تو یہ ماشاءاللہ بڑی خوبصورت ڈیوٹی جو ہے یہ دے رہے ہیں. تو اس کی بنا پر انہوں نے کہا کہ لاہور میں رہنا مشکل ہے, ورنہ لاہور تو ایک مہمان نواز شہر ہے, یہاں پر رہنا, اور جہاں عدیل جیسے دوست موجود ہوں آپ کے تو وہاں تو اور بھی مشکل نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے آپ کی ذمہ داریاں ہیں, اور آپ اپنی چاہت کے لیے جو وہ راہیں ہیں خود ہی نکال لیں گے, اور انشاءاللہ یہ آپ کا کام بتاتا ہے. تو اب کوئی ایسی بات کچھ آپ اپنے ناظرین کو دونوں بتانا چاہیں, کوئی یہ جو ابھی آپ نے نشاندہی کی ہے ملکی مسائل کی, اور آج ہم جب یہاں بیٹھے بات کر رہے ہیں تو رات کو ایک اور پیٹرول بم ہمارے اوپر گرایا گیا ہے, اور یہ عنایات جو ہیں جاری ہیں, مسلسل جاری ہیں, اور اس کے باوجود مایوس نہیں ہیں, مسکرا رہے ہیں, کیونکہ امید کو زندہ رہنا چاہیے. تاریکی جب زیادہ ہوتی ہے تو اس کا مطلب صبح کہیں قریب ہی ہے. تو آپ کچھ کہنا چاہیں اس بارے میں؟ لائف گھبرانا نہیں. جی بالکل, سب سے پہلے گھبرانا. دوسرا یہ ہے کہ جتنی بھی مہنگائی ہو رہی ہے ٹھیک ہے ہمارے لیے پریشانی ہے, لیکن ہم چھوڑ نہیں سکتے, جینا چھوڑ نہیں سکتے. لائف ہے, ہمیں سروائیو کرنا. جی بالکل, ہمیں سروائیو تو کرنا ہے. فیملی ہے ہمارے, کوئی بھی ہے جس سے ہم سپورٹ کر رہے ہیں, ہم ان کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے. اور یہ ہے کہ جیسی بھی ہے اب مہنگائی ہم برداشت کر رہے ہیں, اور آپ نے ابھی کہا ہے جیسے پیٹرول, اور ہمارے لیے
میں جاب کر رہا ہوں ادھر لاہور میں, اور میرے گھر سے میرے آفس کا کافی ٹریول ہے, لیکن پیٹرول کی قیمت بڑھنے کے باوجود میں نے اتنا فیل نہیں کیا. آفس میں کولیگز باتیں کرتے ہیں, لیکن میں نے کہا وہ تو بڑھا رہے ہیں, ہم کیا کر سکتے ہیں. لیکن وہ ضرور کیجیے, جی بالکل, آپ فیل کیجیے تاکہ تھوڑی سی آواز بھی بلند کرنا چاہیے. اور میں تو اب یہی کہتی ہوں کہ پیٹرول نہیں جلتا بلکہ خون جلتا ہے. تو یہ ہے کہ یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے, ہمیں کچھ نہ کچھ بہرحال سوچنا ہے, بحیثیت قوم سوچنا ہے, اپنا شعور اجاگر کرنا ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. ہماری عمر, ہمارے ملک کی عمر 75 سال ہو گئی, اور آج ہم بہت ساری اقوام سے پیچھے جا رہے ہیں. یہ ترقی کی بجائے تنزلی کی طرف جا رہے ہیں. تو لیکن ٹھیک ہے, گھبرانا تو نہیں ہے, لیکن راہ عمل تو تلاش کرنا ہے نا. تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ ہمیں شعور اجاگر کرنا پڑے گا, اپنے دوستوں اور دشمنوں کی پہچان کرنا پڑے گی, اور صحیح رہنماؤں کو منتخب کرنا ہوگا. تو اگر ہم یوں ہی وہ پڑے سوتے رہیں گے تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہوگا. تو اس کے لیے جو ہے نا, آپ نے کہا نا کہ میں نے محسوس نہیں کیا, تو محسوس تو کیجیے. جھٹکے تو شاید اسی لیے لگائے جا رہے ہیں کہ آپ جاگ جائیے. آپ کچھ کہنا چاہیں گے ذرا؟ میں کہنا چاہوں گا, اس ملک نے ہمیں نام دیا, پہچان دیا, اگر اب یہ ملک مشکل میں تو ہم لوگ اس کو چھوڑ کر چلے جائیں تو یہ زیادتی ہوگی. سب نے مل کر ہی سنوارنا ہے, انشاءاللہ پار لگ جائے گا. بہت خوبصورت. ظاہر کہ جو ہے ابھی تک میں تو اس جملے سے نہیں نکلی, یعنی یہ ایک فنکار ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں اپنے فن سے کار نہیں خرید سکتا, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے ملک سے مایوس ہو جائیں. اور کامیابی کے لیے 3 چیزیں کہتے ہیں کہ بہت ضروری ہیں. ایک آپ کی نیت میں اخلاص ہونا ضروری ہے جی. اور اگر اخلاص نیت میں ہے اور بھرپور ہے, اس کے ساتھ محنت. نیت دل سے آئے گی, محنت آپ ہاتھ سے کرو گے, اور تیسرا جو اس کا ایک انگریڈینٹ ہے وہ ہے اخلاق یا قدردانی یا رویہ, کہ آپ کس طرح معاشرے کے ساتھ کس طرح سے چلتے ہیں. پینک ہو جانا بھی مسئلے کا حل نہیں ہے. اخلاص کے ساتھ پوری محنت, اپنا وہ قاسم علی شاہ صاحب کہا کرتے ہیں کہ درجن 13, یعنی جہاں آپ نے درجن 12 دینے تھے اب درجن 13 دیں, اتنی محنت کریں. اور اس کے بعد یہ ہے کہ اپنے جو آپ کے پاس ہمیں اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں میسر ہیں ان کی ہم قدردانی کریں. ہم تھوڑا سا اگر حالات اس نہج پہ جا رہے ہیں تو تھوڑا ہم اپنے دیکھ سکتے ہیں کہ اسراف سے بچ جائیں. ہماری قوم کو ماشاءاللہ اسراف کی بھی کافی عادت ہے, ہمیں اپنی رسومات بھی اس طرح کی کرنی ہوتی ہیں, شادیاں بھی 6 دن چلتی رہتی ہیں, اس میں ہمیں آپ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ایسی بھی آ گئی ہیں کہ جو اسراف کی مد میں آتی ہیں. تو اپنی ضروریات کو تھوڑا محدود کر کے ہم اپنے وسائل کو اس طرح بچائیں کہ ان کو دوسروں کے لیے صرف کریں, یوٹیلائز کر دیں. ہاں, دوسروں کے لیے یوٹیلائز کریں. تو وہ پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اگر ہم اہل زمین کے لیے کرم بن جائیں, خیر بن جائیں, تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بھی خیر کا معاملہ کرے گا. اسی ملک میں لوگ ہیں جو دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہے ہیں, اور میرا اشارہ قطعاً سیاستدانوں کی طرف نہیں ہے, اور جن کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ جو عرب ہیں یہ الف والے ہیں یا وہ عین والوں نے دیے ہیں, کہاں سے آئے ہیں. ان کے اکاؤنٹس میں عرب آ جاتے ہیں اور انہیں پتہ نہیں چلتا کہ کہاں سے آئے. لیکن سیدھی راہ پر چل کے منزل کی طرف گامزن ہونے والے بھی بہت سے لوگ یہیں پر ہیں, اور کتنے بھی اندھیرے بڑھ جائیں تو ہمیں مایوس نہیں ہونا. مایوس تو نہیں ہے طلوع سحر سے ہم, ایسا ہی ہے. اور مجھے بہت خوشی ہوئی ہے ناظرین گرامی آج کے مہمانوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہ یہ جذبہ ہمارے اندر بیدار رہنا چاہیے, اور ہمیں اگر اپنی شوق کی طرف جو ہے ہماری راہیں ہمیں نہیں بھی لے جا رہی تو بھی پورے شعور کے ساتھ. اور جیسے کہ ہمارے دونوں مہمانوں نے بتایا کہ دونوں کی انسپریشن ان کے بڑے بھائی ہیں, یہ بہت خوبصورت بات ہے. آپ اپنے خون کے رشتوں کے ساتھ جب محبت کرتے ہیں تو یہاں بھی خیر جو ہے وہ جنم لیتی ہے, اور وہ خیر ہے جو آپ کو آگے بڑھاتی ہے. کامیابی کس چیز کا نام ہے؟ وہ خیر کے پہنچنے کا نام ہے. آپ صرف ان کو دولت کی مد میں اور رقم میں اور آپ بڑے عہدوں میں آپ کامیابی کو نہیں دیکھ سکتے. آپ کے پاس سکون کی دولت ہے تو آپ بہت امیر ہیں. اور آج کے دونوں امیر مہمانوں کا بہت شکریہ ادا کرتے ہوئے ناظرین گرامی میں آپ سے بھی اجازت طلب کرتی ہوں. السلام علیکم.